नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो सियासी मिजाज है, जो सियासी माहौल है, वो बिल्कुल तब्दील हो गया और उसके बाद कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई, पेशरफ्त हुई जो बिल्कुल जिसके बारे में शायद यहाँ की आवाम ने कभी सोचा भी नहीं था। बहरकैफ कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ 10-15 रोज से जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गर्म है। अफवाहों का जो बाजार है गर्म है और इन अफवाहों के बीच में कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई, वादी कश्मीर की तरफ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई और उसके बाद मीटिंग्स का आगाज हुआ दिल्ली में और डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने इस पर जो है गुफ्तगू करना शुरू की और इसके साथ साथ अब वो लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि जम्मू कश्मीर में अब एक बार फिर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इस हवाले से यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हालांकि इस पर अपना रिएक्शन दिया है कि बिल्कुल ये अफवाहें हैं और अफवाहों पर ध्यान ना दें, और आईजीपी कश्मीर ने भी इस हवाले से कहा है कि जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है इस हवाले से भी उन्होंने क्लियर किया है कि ये किसी अमल के लिए नहीं है। उस हवाले से भी उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट जारी किया है। बहरकैफ अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर क्यों यहाँ पर इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती है या अफवाहें हमें देखने को मिलती है। हालांकि कश्मीरियों के पास, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इस तरीके का एक्सपीरियंस तब से जब 2019 को मरकजी सरकार ने एक तवारी की फैसला लिया। बहरकैफ इस पर हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जावेद हसन बेग साहब, जो कि अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर भी है और साबिक एमएलए बारामूला भी है। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर सा मैं आपसे जानना चाहूंगा आगाज में ही कि आखिर अफवाहें क्यों, कब तक ये अफवाहें जम्मू कश्मीर में फैलती रहेंगी और ये अफवाहें क्यों फैलाई जाती है? क्या इसका मतलब यह है कि जो मरकजी सरकार में जो सिस्टम है वो सही तरीके से अपना जो काम है कर नहीं पा रहा है या वाकई कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में होने वाला है? जावेद साहब, ये जो आपको सूरत हाल नजर आती है कश्मीर में, ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है और ट्रस्ट डेफिसिट जो है मरकजी हुकूमत के और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान, खासकर कुछ खास तबके के दरमियान नहीं बल्कि खित्ते के दरमियान कश्मीर में और पीर पंजाल के कुछ एरियाज में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसकी कुछ तारीखी हकीकत भी है और एक तारीखी पस मंजर भी है। लेकिन जो आजकल अफवाहों का बाजार गर्म है, इसकी कोई खास वजह मुझे नजर नहीं आती सिवाय इसके कि कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए मौजूदा सूरत हाल में। 19 अगस्त से पहले जो सूरत हाल थी और जो 19 अगस्त का फैसला हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीखी एक हकीकत थी। बीजेपी का एक एजेंडा था, आरएसएस का एक एजेंडा था। उस वादे पे वो हुकूमत में आए थे, उनको मुल्की सतह पर एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, तो उन्होंने अपने सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने मुल्की सतह पे वादे किए थे उन वादों को पूरा किया, जिसका सियासी नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ और 370 और 35 से और हमारा आईन और झंडा उसी के वजह से चला गया। लेकिन आज कॉमन सेंस आप अपना यूज करें तो इन अफवाहों की कोई वजह नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मरकज लेना चाहेगी हमसे, जिसके लिए इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट वो करेंगे? जहां तक कॉमन सेंस का ताल्लुक है और मेरे थोड़ा बहुत सियासी तजुर्बे का ताल्लुक है, मैं भी गौर करता रहा हूँ और मेरी समझ में अगर कोई बात आती है तो वो सिर्फ इतनी है कि एक चीफ सेक्रेटरी साहब गए, उनकी जगह दूसरी चीफ सेक्रेटरी साहब आए, तो ये चूंकि ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब चार्ज लिया तो सिक्योरिटी को भी रिव्यू किया होगा और फिर जो रियासत में तामीर और तरक्की का एक फुकदान नजर आता है उसकी वजूहात पर भी बात हुई होगी। सिक्योरिटी कई पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग हुई, उस पर भी बात हुई होगी। डिलिमिटेशन है, उस पर भी बात हुई होगी। आगे चल के अगर इलेक्शन इन्होंने करवाना है तो सिक्योरिटी आज ही से अरेंज करनी पड़ेगी, उस पर भी बात हुई होगी। अमरनाथ यात्रा है, उस पर भी बात हुई होगी। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान को आप
کشمیر کے امن سے دور نہیں رکھ سکتے. وہاں سے ان کے پاس کیا انپٹس آئے ہوں گے, کیا کوئی ایسا ملیٹنٹ تھریٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اتنی میسیو ایکسرسائز کی ہے. تو یہ ملکی سطح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں کشمیر کے اندر آپ کو ہمیشہ ایک اضطرابی کیفیت نظر آتی ہے. لیکن ایک کامن سینس سی بات ہے کہ یہ بتائیں آپ مجھے کہ اگر آج مرکز اتنی بڑی ایکسرسائز کرے گی تو ہمارے پاس سیاسی طور ہے کیا جو وہ لے جائیں گے. ہمارے لوگوں نے جو وعدے کیے تھے واپس لانے کے, نیشنل کانفرنس نے اور پی ڈی پی نے ایک الائنس بنایا تھا کہ ہم نے 370 واپس لانا ہے اور الیکشن لڑا تھا, ان سے آپ پوچھ لیجئے گا اگر وہ واپس کب تک لا رہے ہیں, اس کا انتظار ہے وہ کب واپس لاتے ہیں. لیکن میرے پاس اب ہے نہیں کچھ کھونے کو کہ مجھے کوئی خدشہ ہو کچھ کھونے کا. یہ تو ایک احمقانہ سا خیال ہوگا کہ اگر ہم کشمیری خود کو اتنا بیوقوف سمجھے, اب بھی ہم بیوقوف سمجھتے رہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ لینا چاہیں گے. ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو وہ لینا چاہیں. اب جو کچھ بھی ہے وہیں سے لینا ہے, یہاں سے ان کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جاوید صاحب, کیا اس دوران جو یہ افواہیں کچھ روز سے مسلسل جموں کشمیر میں گردش کر رہی ہے, کیا اس حوالے سے اپنی پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کی مرکز میں اسی طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو پرائم منسٹر صاحب نے ہم سے کہا تھا. اب یہ پرائم منسٹر صاحب کا انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے. جب ہماری پارٹی کا ڈیلیگیشن آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ملا اور اس کے بعد ہوم منسٹر صاحب سے بھی ملا, دونوں نے, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب دونوں نے ایک چیز کی ایشورنس ہمیں دی جو آن ریکارڈ ہے, اور وہ اس ایشورنس کو ہم بہت ہی سیریسلی لیتے ہیں اور بہت ہی سنجیدگی سے لیتے ہیں. اور وہ وعدہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو کبھی بھی چینج کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. ایک دوسرا یہ وعدہ تھا کہ جموں کشمیر کی زمینوں پر صرف جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہوگا. دو, تیسرا یہ وعدہ تھا کہ جموں کشمیر کی جابز پر صرف جموں کشمیر کے نوجوانوں کا حق ہوگا. تین, یہ تین وعدے ہمارے ساتھ ملک کے سربراہ نے کیے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو وعدے انہوں نے پورے کیے, یہ ہمارے ساتھ کیے ہیں, یہ پورے ہوں گے. ایک چیز کا ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم اپنی لیول پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370(35)A کے حوالے سے پینڈنگ کیس ہے سپریم کورٹ میں. آپ کو اگر کوئی بھی انصاف ملے گا, جو انصاف آپ کی نظر میں انصاف ہے, اگر کوئی ملتا ہے تو وہ ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ملے گا. موجودہ سرکار 35A اور 370 پہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے گی, کیونکہ اس سرکار نے 1971 کے بعد بہت سب سے بڑی میسیو ایکسرسائز کر کے 370 اور 35A کو ریووک کیا. آپ موجودہ صورتحال میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو کس طرح سے کنسالیڈیٹ کیا جائے, جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے پورا کرنے کی کوشش ہم کریں, اور مرکز سے یہ توقع رکھیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں. باقی جو یہ خدشات آپ کو نظر آتے ہیں, مجھے ان کی بنیاد اس وجہ سے نظر نہیں آتی کہ ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو آپ لینا چاہیں گے. یہ ریاست نہیں, ایک یونین ٹیریٹری ہے. یہ نہ 370 ہے, نہ 35A ہے, نہ آپ کا جھنڈا ہے, نہ آپ کا کوئی آئین ہے. ایل جی صاحب کی اس وقت یہاں حکومت ہے, آپ کا کوئی رول نہیں ہے. ایک پولیٹیکل ویکیوم آپ کو نظر آتا ہے. تو مجھے جو اس وقت ایک افواہ بازی کا بازار گرم ہے, اس کو آپ سیریسلی, مجھے نظر نہیں آتا کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے. مجھے یہ نظر, جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اس سے باہر کچھ ہو نہیں سکتا. یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کو سپلٹ کر دیا جائے گا, پھر جموں کو اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے گا, کشمیر کو نہیں دیا جائے گا. The government of India has already achieved what it wanted to achieve. They have already achieved it. We have lost everything. تو اب اس وقت مجھے بتائیں کہ اس وقت جو خدشات ہیں, یہ خالی جیب لے کے کوئی آدمی بازار میں گھومتا ہو جیب پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے کترا جیب نہ کاٹے. آپ کی جیب میں ہے کیا جو کوئی کاٹے گا؟ تو خالی جیب والا شور مچا کے ہے یا افواہ پھیلاتا ہے کہ بازار میں میری جیب کٹنے کا خطرہ ہے. میں یقین دلاتا ہوں خالی جیب کوئی نہیں کاٹتا. یعنی کہ جاوید صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ افواہ ہے اور اس پر لوگوں کو زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
بلکہ جو ہندوستان جو مرکزی سرکار کو کشمیر کے جموں کشمیر کے حوالے سے جو ان کو چاہیے وہ کام انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سیریسنس کا ایک دور تھا، ایک ٹائم تھا، ایک ٹائم ایسا تھا جب گورنمنٹ آف انڈیا پاکستان کو بھی کہتی تھی کہ آئیں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل کریں۔ ایک وقت ایسا تھا جب گورنمنٹ آف انڈیا ہندوستان کی اس وقت کی ہماری مرکزی حکومت، چاہے کانگریس کی ہو چاہے بی جے پی کی ہو، انہوں نے حریت کی منت سماجت کی کہ آئیں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل کریں۔ کشمیری قیادت، حریت کانفرنس ہو یا مین اسٹریم کے لوگ ہوں، انہوں نے وہ اپرچونٹیز کو جو ہے ضائع کر دیا۔ حریت کانفرنس نے بھی، پاکستان نے بھی اور انہوں نے بھی۔ اور پھر ایک سٹیج ایسا آیا جب بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس نے اپنا جو ان کا سیاسی ایجنڈا تھا، اہداف تھے، وہ انہوں نے اچیو کر لیے۔ اس کا ان کو ملکی سطح پر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے ہم نے جو نقصان اٹھایا ہے اس میں چھاتی پیٹنے کے سوا اور کچھ ہم کو نہیں ملے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے ہر انٹرویو کے بعد لوگ گالیاں نکالتے ہیں، لیکن میں یہ سچ کہتا رہوں گا، سیاست میں صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میں لوگوں سے ووٹ مانگوں جھوٹ کے کہہ کر۔ میں ایک تاریخی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم مزید کے چکر میں جو کچھ تھا وہ کھو بیٹھے ہیں، اور جو کھو بیٹھے ہیں وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس پہ سوائے دکھ کے اظہار کے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن جو کچھ کھویا ہے اس میں ہمارا اپنا عمل دخل 90% ہے، 10% میں دنیا کو قصوروار ٹھہراؤں گا، باقی ہم ہٹ درمی کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھے۔ جاوید صاحب، موجودہ جو صورتحال اس وقت جموں کشمیر میں بنی ہوئی ہے، یا بالخصوص ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے، چاہے ہم سیاست طور پر اسے دیکھیں یا ان جنرل اگر ہم دیکھیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا واقعی یہاں پہ ابھی بھی غیر یقینیت کا ماحول ہے، انسرٹینٹی کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ابھی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حالات بالکل بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میری بات آپ غور سے سنیں۔ جب میں اسمبلی میں جی ایس ٹی پہ گورنمنٹ کی طرف سے بولا تھا، اس وقت میں پی ڈی پی کے ساتھ الائنس کی طرف سے بولا تھا، تو میں نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی آن دی فلور آف دی ہاؤس، میں نے ریکویسٹ کی تھی اپوزیشن سے بھی، اور میں نے اس وقت سب سے ریکویسٹ کی تھی۔ میں نے کہا تھا دس بی جے پی پی ڈی پی الائنس از ہولڈنگ دی اسٹیٹ ٹوگیدر، یو بریک دس الائنس اینڈ دی اسٹیٹ ول سپلٹ اینڈ یو لوز ایوری تھنگ۔ یہ آن ریکارڈ میں آپ کو کہتا ہوں۔ مجھے اس وقت معلوم تھا کہ اگر کشمیر میں یہ جو ریلیجس ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے، جس طرح سے نوجوان ریڈیکلائز ہو رہا ہے، جس طرح سے سڑکوں پہ یہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، جس طرح سے نیشنل کانفرنس نے بھی اپنا ایک نیشنل اینتھم بنا لیا تھا، انجینئر رشید صاحب کی پارٹی نے بھی اپنا نیشنل اینتھم بنا لیا تھا، ہندوستان کے جو ملک کا نیشنل اینتھم تھا اس کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، ملک کے جھنڈے کی بے حرمتی ہو رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں ایڈ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ملکی سطح پر ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا، اور جس کا خمیازہ ہم لوگوں کو اٹھانا پڑا اور آگے بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں آپ کو بالکل یہ وضوح سے کہتا ہوں کہ اب ہم کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں کو اس موت کے بھٹی میں جانے سے روکیں۔ یہ جو موت کا رقص اس وقت سڑکوں پر ہے، ہمارے نوجوان اب بھی بندوق کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ملیٹنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پر یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، پاکستان کا ہمدرد وہی ہوگا جو پاکستان کو یہ کہے گا کہ کوشش کریں اس ملک کو بچانے کی، کوشش کریں اپنے کہ آپ جس نظریے کے تحت قائم ہوئے تھے اس نظریے کو عملی جامہ پہنائیں، کوشش کریں کہ جموں کشمیر کے لوگ امن سے اور عزت سے ہندوستان میں رہتے ہیں، امن اور عزت اور وقار سے ہندوستان میں رہیں۔ یہ کوشش کرنی ہے ہندوستان کو بھی کہ وہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، کشمیریوں کے زخموں کا مداوع کرے۔ تو ایک نئی کوشش کرنی ہے، ایک نئی ابتدا کرنی ہے۔ ماضی کا جو بیگیج ہے ہمارا، ایک تاریخی بیگیج، جب تک اس بوجھ کو لے کر آپ چلتے رہیں گے، جب تک آپ اس بوجھ کو لے کے چلتے رہیں گے، آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھیں جاوید صاحب، بتائیے آخر پر جو آپ نے گفتگو کی کہ یہ نوجوان اس کی طرف جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آخر پر آپ نے ڈسکس کی، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کچھ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے مرکزی سرکار جو دلی میں سرکار بیٹھی ہے؟ مختصر بتائیے۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دلی سے آپ کچھ ایکسپیکٹ مت کریں، آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا ہے۔ جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے کہ ہم چاہتے کیا ہے،
जब तक हम खुद कंफ्यूज्ड हैं, जब तक हमारी क़यादत झूठ बोलती रहेगी, चाहे वो मेन स्ट्रीम वाले हों चाहे वो दूसरे हों, जब तक हम अपने लोगों से झूठ बोलते रहेंगे, कुछ आज़ादी के नाम पे झूठ बोलते हैं, कुछ हुकूमत में आने के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ इलेक्शन लड़ने के लिए झूठ बोलते हैं, जब तक हम झूठ का सहारा लेते रहेंगे कश्मीरी कौम को सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलेगा। हमको एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है और एक हकीकत पसंदी का मौक़िफ़ ये होना चाहिए हमारा कि वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर, हम सबको इकट्ठे बैठ के एक रोड मैप बनाना है और उस रोड मैप पर ये देखना है कि मरकजी हुकूमत जो भी हो, इसके जावेद साहब बहुत हम एक रोड मैप बनाए, हम एक टेबल पे सब जमा हो जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन जावेद हसन बेग साहब, जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि लगातार जो पिछले 10-15 रोज से जम्मू कश्मीर में अफवाहें फैलाई जा रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था और अभी भी है, अभी भी लोगों के अंदर ये खदशा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इस पर जावेद हसन बेग साहब बात कर रहे थे और आखिर पर जावेद हसन बेग साहब का ये कहना है कि जो यहाँ की जो क़यादत है, सियासी क़यादत है, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से, इनकी गलत नीति की वजह से और इनके गलत अप्रोच की वजह से 2019 में जो मरकजी सरकार ने फैसला लिया है वो हमें देखने को मिला। नाज़रीन, आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़, अपने मेजबान इमरान नाइक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।